اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 34 سے دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے، آج کی آیات میں قیامت کا ذکر ہے اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ بہت ہی ڈرانے والی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، فَإِذَا پھر جب، جاءتی آ جائے گی، الطامۃ آفت، الکبریٰ بہت بڑی، پھر جب بڑی آفت آ جائے گی، یعنی یہاں جو آفت کا ذکر ہے، جو بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت، اس کا مطلب قیامت کا دن۔ وہ دن جب آ جائے گا، اور اس دن کو کیوں اس طرح آفت کہا گیا؟ کیونکہ اس دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی، جو چیزیں خوفناک چیزیں ہوں گی، ایسا عالم ہوگا کہ ایک تو جب قیامت کا دن آئے گا تو آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج، چاند، ستارے یہ سب بے نور ہو جائیں گے، اور زمین کانپنے لگے گی، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور لوگوں کے دل اس دن پلٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور دل کانپ رہے ہوں گے، اور خوف کی وجہ سے آنکھیں بھی خوف زدہ ہوں گی۔ اور ایسا دن ہوگا کہ کوئی اس دن بھاگنے کی جگہ، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنا سخت دن کہ اس روز نہ بیوی، نہ بچے، نہ جگری دوست کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ مال، نہ دولت، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بڑی آفت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان۔ اتنی بڑی آفت کا دن، اس دن کیا اپنے بچوں کو یاد کرے گا یا اپنے ماں باپ کو یاد کرے گا؟ نہ بچوں کو یاد کرے گا، اپنی اولاد کو، نہ ماں باپ کو۔ انسان اس آفت والے دن جس چیز کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، کوئی اس کو یاد نہیں کروائے گا، خود انسان اپنے آپ ہی اس دن یاد کرے گا کہ اس نے کیا کچھ عمل کیے ہیں، کتنے اس نے اچھے عمل کیے ہیں، کتنے اس نے برے عمل کیے ہیں، وہ سب وہ اس دن یاد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن انسان اپنی کرتوت یاد کرے گا، سورۃ الفجر میں ہے، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن جا کر اگر وہاں یاد کرے گا کہ کون کون سے اچھے عمل کیے تھے، کون کون سے برے عمل کیے تھے، تو اس دن کا یاد کرنا انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک تو دیکھ لیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ انسان خود یاد کرے گا کہ اس نے کن چیزوں کے پیچھے اپنی کوششیں لگائی تھیں۔ اگر دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی کے پیچھے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوششیں کر رہا ہے اور دوڑ لگا رہا ہے۔ صبح اور شام اس کی کسی ایک چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو وہ کوششیں، وہ دوڑ، وہ سب اسے اس دن یاد آئیں گے، ہر اچھے برے اعمال کو یاد کریں گے۔ آج اگر ہمیں کوئی ہمارے اعمال ہمیں یاد بھی دلا دے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو وہ انسان ہمیں پسند نہیں آتا۔ کوئی اگر ہمیں روکے ٹوکے تو اس کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو نہ تو ہمیں کوئی دوسرے یاد دلائے تو اچھا لگتا ہے، نہ خود آج ہم اس دنیا کی زندگی میں یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خوش فہمی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ بس میری جیسی کوئی نہیں، خوش فہم ہے کہ بس سب کچھ جیسے چل رہا ہے بس ٹھیک چل رہا ہے۔ تو ایک جو بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے نا، آج ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے، آج ہم سب بیٹھ کر یاد کریں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ آج یاد کرنا ہمیں فائدہ دے گا۔ اگر آج ہم یاد کریں گے تو ہم ان گناہوں پر پھر توبہ بھی کریں گے۔ تو یاد کریں، ہر انسان یاد کرے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے،
یہ موقع ہے آج، اور آج اب یعنی جو توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں، ہم سب کے پاس مہلت ہے، تو روئیں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے آگے، پچھتائیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کسی نے نہیں کہنا، انسان خود یاد کرے گا، اپنے ساری کرتوتوں کو یاد کرے گا، اور اس دن کا یاد کرنا کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کم سے کم اگر آج ہم یاد کر لیں تو اس پر ہم کام کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہم باز تو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس دن ہر انسان یاد کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم دوزخ، لِمَن یَرَا، ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوزخ کو ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور اسے جہنم کو، دوزخ کو میدان حشر میں لایا جائے گا، اور جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ تمام اہل محشر، جتنے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب جہنم غصے میں تھر تھرائے گی اور وہ شور، وہ غل کرے گی، چیخے گی، پکارے گی، تو اس وقت تمام فرشتے اور انبیاء اکرام بھی کانپنے لگیں گے، کہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، آج میں صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا اور کچھ نہیں مانگتا۔ تو وہ تو اتنا سخت دن ہے کہ جہیم کو، جہنم کو دکھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جب جہیم کو دیکھ لیں گے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور پھر جس نے سرکشی کی، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس نے سرکشی کی، اور اس نے کیا دوسرا جرم کیا؟ ایک تو اس نے سرکشی کی یعنی بغاوت کی اور حد سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشنز لگائی ہیں، باؤنڈریز ہے، حدود ہے، حد ہے، اور اس حد سے آگے بڑھ جانا اور پھر سرکشی کرنا۔ اور دوسرا جرم ان کا کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس نے دنیا کو آگے رکھا اور اپنی آخرت کی زندگی کو وہ بھلا بیٹھا، اس کو وہ مؤخر کر کے رکھا اسے۔ تو پھر ایسوں کے لیے کیا انجام ہے؟ کس کے لیے؟ جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، حد سے آگے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو پھر ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ، تو پھر ایسوں کے لیے تو البتہ، بے شک، الجحیم ہی المأویٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس دن، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کے لیے اس کی ساری بھاگ دوڑ رہی۔ اور جو یہ بات نا ہم سب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا، جس کی بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہوگی، دنیا کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہوگی، تو اس کا آخرت کا نقصان ہوگا۔ اور جو آخرت سے محبت کرے گا، جس کے دل میں آخرت ہے، جس کی بھاگ دوڑ آخرت کے لیے ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دنیا کا نقصان تو ہوگا۔ تو اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کون سا نقصان چاہتے ہیں، دنیا کا نقصان ہمیں گوارا ہے یا پھر آخرت کا نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں، سوچ لیں، کیونکہ یا تو دنیا یا تو پھر آخرت۔ اگر دنیا سے محبت ہوگی تو آخرت کا فور شیور نقصان ہوگا، اور اگر آخرت سے محبت ہے تو دنیا کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا ہوگا، دنیا سے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہوگا، کئی چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر کبھی کوئی ایسی جگہ سے نہ تو دل لگاتا ہے، نہ تو وہاں رک کر اپنے آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ مسافر کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے، میں نے کچھ لمحے یہاں رہنا ہے، کچھ گھنٹے میں نے ٹھہرنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔
تو وہاں وہ راستے میں جو اس کو مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں تو مسافر ہوں، بس مجھے تھوڑا سا تو وقت یہاں گزارنا ہے۔ تو ایک مسلمان کو بھی یہی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے صرف ایک جیسے وقت ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا میں ہم بہت ساری کھیتیاں کر سکتے ہیں، تو ابھی وقت ہے ہم سب کے پاس بہت سارے بیج بوئیں، تاکہ جب ہم آخرت میں جائیں تو وہاں پہ لہلہاتے ہمارے لیے پھلدار درخت تیار ہو۔ ہم نے آخرت کو آباد کرنا ہے، لیکن ہم بالکل الٹ کریں، ہم دنیا کو آباد کریں اور ہماری آخرت بالکل ویران ہے، اسی لیے وہاں جانے سے ڈرتے بھی ہیں اور گھبراتے بھی ہیں ہم۔ جو چیز ویران ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں جانا چاہتا، جو چیز آباد ہے، جس کے لیے بہت ساری کچھ آگے اگر چیزیں بھیجی ہیں تو انسان کو پھر وہاں جانے کے لیے بھی اس کا شوق ہوتا ہے کہ بھی ہاں اتنی ساری چیزیں میری وہاں پہ ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں وہاں پر۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا جرم، جس کی وجہ سے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پھر ہم سب کو بھی چیک کرنا چاہیے بھی، اس وقت ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو یا آخرت کی زندگی کو۔ اور اس حدیث سے ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر نکال کر دیکھے وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو ہر کوئی دیکھے اپنی انگلی ڈبو کر اور دیکھیں اس انگلی پر کتنا پانی ساتھ آتا ہے، خطرہ بس۔ تو دنیا کی زندگی بس ایک خطرے کے برابر ہے بس، اور وہ جو وسیع سمندر ہے یہ ہے آخرت۔ تو اب دیکھ لیں ہم کس کے پیچھے ہم اپنی کوششیں کرنا چاہتے ہیں، کس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو کھپانا چاہتے ہیں، ایک خطرے کے پیچھے یا اس سمندر کے پیچھے۔ اور دنیا کی حقیقت دیکھیں اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے اور آپ کے دونوں طرف لوگ تھے، تو آپ کا بکری کے ایک چھوٹے کان والے مردار بچے کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم تو اسے 1 درہم کیا کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مفت ہی مل جائے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بچہ اگر زندہ ہو تب بھی عیب دار ہے، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو اب اسے کون لے گا جبکہ یہ مردار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت بتایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ دنیا ہمیں آخرت کو تیار کرنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اور ہم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو، یعنی ایک مسافر ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس دنیا سے ہمیں اتنا ہی تعلق رکھنا ہے جتنا ایک مسافر کا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے لیے اپنی ساری کوششیں نہیں لگانا ہے، اس کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا ہے، اس سے اتنا ہی لو جتنا ضرورت ہے، اور دنیا میں اتنے مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ اپنے آخرت کے گھر کی فکر ہی ہمیں نہ رہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سامان ہے 100 برس کا اور پل بھر کی خبر نہیں۔ خبر تو ایک لمحے کی نہیں ہے، لیکن پلاننگز جو چل رہی ہے، جو سامان ہے وہ 100 برس کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہیں ہمارے بھی تو یہ حال نہیں ہے کہیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔
اب دیکھ لیں فجر کی نماز ہی یہ بات کو واضح کر دیتی ہے، دکھا دیتی ہے کہ فجر کے وقت کیا ہمیں فجر کے وقت آخرت کی فکر ہوتی ہے، یا اس وقت پہ ہماری نیند، ہمارا آرام وہ ہمیں بہت پیارا ہوتا ہے اور ہم اپنے نیند اور آرام کو ترجیح دے کر فجر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر خواہش تو یہ ہے کہ جنت میں جانا ہے، لیکن نیند اور اپنے آرام کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلیم دیکھ لیں، اپنی اولادوں کو بھی ہم دنیا کی طرف ہی دوڑا رہے ہیں۔ ہماری اولادیں دیکھیں آپ جا کر دن میں 7 گھنٹے اسکول کی پڑھائیاں، دنیا کی پڑھائیاں پڑھ کر آتے ہیں، اور اگر ہفتے میں کوئی 1 گھنٹہ انہیں کوئی کورس لینا پڑ جائے، کہیں سے کلاسز لینا پڑ جائے، تو وہ 1 گھنٹہ ہفتے میں نکالنا مشکل ہے۔ اور ہم اپنی اولادوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں دوڑو بیٹا، بس دنیا میں آگے نکلتے جاؤ۔ اگر اس دنیا کی دوڑ میں اگر آخرت کا کوئی چیز ایسی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے تو آخرت کے ساتھ کمپرومائز کرو، لیکن دنیا میں رکنا نہیں۔ اور دیکھ لیں جب بچوں کے ایگزامس آتے ہیں یا بچوں کی کوئی تیاریاں کروانی ہے اسکول میں، تو سب سے پہلی چیز کیا چھوٹتی ہے ہمارے بچوں کی؟ جو قاری صاحب پڑھانے آ رہے ہیں ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں۔ بچوں کے جب ایگزامس ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا چھوٹتی ہے؟ وہ جو دینی تعلیمات لے رہے ہیں، وہ جو کلاسز آن لائن لے رہے ہیں، اسے سب سے پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہم خود بھی دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی ہم یہی سکھا رہے ہیں۔ اور دیکھ لیں ہم کن کن چیزوں میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دنیا کے گھروں کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اسی کی سجاوٹوں میں لگے، آخرت کے گھر کی نہیں کوئی فکر، آخرت کے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ اور دنیا کے لیے ہمارے ہاتھ اتنے کھلے ہیں کہ جتنے مرضی ہم سے خرچے کروا لو، جتنا مرضی ہمیں مال خرچ کرنا پڑے، ہم ضرور خرچ کر لیں گے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہمیں صدقہ خیرات کرنے کا جب اس کی باری آتی ہے تو جب ہمارے ہاتھ بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہمارے ہاتھ بڑے کھلے ہیں۔ دنیا میں ہمیں دوڑائے بھگائے، تھکتے ہوئے بھی ہم دوڑیں گے بھاگیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ہم سے چلا نہیں جاتا۔ آج ہم سب کے پاس قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ نہ قرآن کے لیے وقت ہے، نہ حفظ کرنے کے لیے وقت ہے، نہ نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا وقت؟ کہاں ہے ہمارا وقت؟ کہاں لگا رہے ہیں؟ دنیا کی طرف۔ دنیا ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اسے ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرنا ہے اور آخرت کو بہتر کرنا ہے اور اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جنت کا ذکر ہے، خاص طور پہ مومنوں کی ایک ایسی صفت کا ذکر ہے، ایک ایسے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہ کام کر لے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو اگر جنت میں ہم ٹھکانہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، ان آیات کو سنیں گے اور اس عمل پر بھی ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اپنی زندگیوں میں اس عمل کو شامل کریں گے۔ اور دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا ہے، جہاں بھی جہنم کا ذکر آتا ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں جنت کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اب جہنم کا ذکر سن کے ہم کتنا ڈر گئے ہیں، کتنا خوف ہم سب پہ طاری ہو گیا ہے۔ اب جنت کا ذکر بھی سنیں گے اگلے سبق میں، اور پھر دیکھیں ایک شوق ہم سب کا بڑھے گا، جنت کا ایک شوق ہم سب کو لگے گا۔ اور پھر آگے کی بالکل آخر کی آیت میں پھر سے قیامت کا ذکر، پھر سے زندگی کی، دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اور یہ ہمیں ریمائنڈرز چاہیے، یہ نصیحتیں، یہ یاد دہانی ہمیں چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور پھر دنیا میں ہم بالکل اتنا مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اگلے لیسن میں ہم یہ سب چیزیں دیکھیں گے۔ اور میں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، بلکہ کہیں کہ ایک مشورہ آپ سب کو دینا چاہتی ہوں۔ دیکھیے 30واں پارہ آپ اس کی تفسیر سن رہے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے، آسان آسان الفاظ ہے، بلکہ تو کئی الفاظ اردو والے ہی الفاظ ہے۔ تو کیوں نہ آپ اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں؟ جو سبق جس ہفتے میں آ رہا ہے انہی آیات کو آپ اس ہفتے میں حفظ کر لیں۔ جیسے 4-5 لائن ہوتے ہیں یا 6 لائن ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے۔ اگر ایک لائن بھی اگر آپ ہر ہفتہ ہر دن یاد کریں گی تو وہ جو سبق ہے آپ کا ایک ہفتے میں آپ اس کی تفصیل بھی سن لیں گی اور آپ کو حفظ بھی ہو جائے گا۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ 30واں پارہ کم سے کم نہ یہ حفظ ہو، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں۔
ہماری نمازوں میں خشوع ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہی رٹی رٹائی صورتوں کو پڑھتے ہیں، کوئی نیا سورہ نہیں ہے، وہ سورہ جس کی تفسیر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ کوشش کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کروانے والی ذات ہے، آپ اور میں کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، لیکن اس کے لیے شوق ظاہر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اس کے لیے ایک قدم اٹھانا ہے۔ تو آپ قدم اٹھا کے دیکھیں، بلیو می، آپ ایک قدم اٹھا کے دیکھیں، 30واں پارہ میں نے حفظ کرنا ہے تاکہ میں اپنی نمازوں کو بہتر کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور کروا لے گا۔ اور تفسیر بھی سن رہے ہیں تو یہ آیات آپ کے ذہن میں فریش ہے، جلدی سے یاد ہو جائیں گی، اور ایک ہفتہ بھی تو ہوگا آپ کے پاس ان آیات کو یاد کرنے میں۔ تو جیسے ہی تفسیر آپ کی مکمل ہوگی 30ویں پارے کی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 30واں پارہ بھی حفظ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہمیں شوق دے کہ اس قرآن کے علم کو ہم سیکھیں بھی، اسے حفظ بھی کریں، اس پر عمل کرنے والے بھی ہم بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔